الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ عما یتساءلون، آپس میں کیا بات ہے جس کو وہ پوچھ رہے ہیں۔ عما یتساءلون، وہ کون سی چیز ہے جس کا آپس میں بار بار ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اور وہ بات جس میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ کلا سیعلمون، تو ان قریب وہ جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ہاں وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے بارے میں، اور قیامت کا دن جس کے بارے میں مشرکین اختلاف رکھتے ہیں۔ اور یہ سورت چونکہ مکی سورت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سورت ہجرت سے قبل نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اس لیے اس میں جو ایک انداز آپ کو ملے گا مکی صورتوں کا وہ یہ کہ جو مشرکین آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور قیامت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداً بیان کیا کہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، کہ بہت عظیم خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر جس میں وہ خود اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ کلا سیعلمون، تو ان قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، ان قریب جان جائیں گے، یعنی قیامت کے بارے میں ان قریب وہ جان جائیں گے۔ آج اختلاف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، پتہ نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچ کہہ رہے ہیں یا معاذ اللہ سچ نہیں کہہ رہے، ہو سکتا ہے کہ اسلام کی یہ باتیں فقط بنانے کے لیے ہی ہوں، معاذ اللہ۔ اس طرح کے ان کے تصورات کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ بھی زندہ ہوا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہونے کی بات کرتے ہو۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ تم لے کر آئے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے لیے زمین، تم لے کر آئے تھے اپنے لیے گھر۔ آج اگر ہم صرف فقط اس کا تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کے بعد، ہمیں بنانے کے بعد اور ہماری پیدائش کے بعد ہمیں زمین میں جگہ دی ہے، رہنے کو جگہ دی ہے پروردگار عز و جل نے۔ خاص طور پر اس بات کا احساس وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ 11 مہینے 12 مہینے کے بعد جب ایگریمنٹ ختم ہوتا ہے تو ایک کیسی ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بندے نے رہنے کے لیے جگہ دی ہے، حالانکہ آپ اس کا رینٹ بھی پے کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہو، لیکن آپ کو جب اپنی چھت اپنی نہ ہو تو یہ تصور اس کا خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ زمین، یہ رہنے کی جگہ، یہ بچھونا، یہ پروردگار نے عز و جل نے یہ ارض و سماوات ہمارے تو بن مانگے ہمیں عطا کر دیے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین دی رہنے کے لیے، اور پھر اس زمین میں ایسی خاصیت رکھی کہ تم اس میں آرام بھی کر لیتے ہو۔ کیسے تم زمین پر لیٹتے ہو یا اپنے بستر پر لیٹتے ہو تو تمہیں نیند آ جاتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ قیامت نہ جانے آئے گی یا نہیں آئے گی، اور اس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ جناب مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، تو بعد کی باتوں کے تصور سے پہلے یہ تو تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے کیلیں اور میخیں نہ بنایا؟ کہ زمین تو کانپ رہی تھی جب زمین کو بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑ بنائے۔ تو جو کام ایک کیل کا ہوتا ہے جسے میخیں کہا جاتا ہے، وہ کام پہاڑوں نے کیا اور زمین ٹھہر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑ جوڑ بنایا، تمہارے جوڑے بنائے۔ تمہیں جس سے انسیت ہے، مرد کو عورت سے انسیت ہے، عورت کو مرد سے انسیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام بنایا۔ 8 گھنٹے 7 گھنٹے سونے کے بعد اٹھتے ہو تو ایک اچھا فیل کرتے ہو، اپنی طبیعت میں ایک فریشنس فیل کرتے ہو، تمہیں آرام ملتا ہے۔ یہ کہاں سے آئے یہ آرام؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کا اگر یہ آرام چھین لے، وہ 8 گھنٹے کیا 16 گھنٹے سو کر اٹھ کر بھی وہ فریش نہ ہو، تو بندہ سوتا ہے، بستر پر لیٹتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، یہ بھی میرے رب کی نعمت ہے۔ انسان اپنے بستر پر جاتا ہے اور بستر پر جانے کے بعد جب آرام کرتا ہے،
لیٹ جاتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر وہ ایک مقررہ وقت پر چند گھنٹے پورے ہو جانے کے بعد وہ اٹھتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اٹھنے کے بعد وہ تازگی محسوس کرتا ہے، یہ اللہ کی پھر ایک اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کر دیا۔ کام کرتے ہو تو تھکتے ہو، اور آرام کرتے ہو تو پھر تر و تازہ ہو جاتے ہو، یہ بھی رب عز و جل کا احسان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ایسا بنایا تمہارے لیے لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنایا۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طریقے سے رات لوگوں کو چھپا لیتی ہے۔ رات میں ویسا نہیں نظر آتا، ویسا نہیں سوچتا جیسا دن کی روشنی میں سوچتا ہے۔ رات میں جیسا آرام ہوتا ہے ویسا دن میں آرام نہیں ہوتا۔ رات میں جیسا سکون ہے ویسا دن میں سکون نہیں ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جو نائٹ کی شفٹیں لگاتے ہیں یا ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو اپنی خوشی سے جاگتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں اور دن کو آرام کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی دن کے آرام میں وہ لطف نہیں آتا جو رات کے آرام میں ہے۔ یقین نہیں آتا تو کر کے دیکھ لیجئے۔ اور رات کے اطمینان اور رات کی نیند کا سکون ان سے پوچھئے جن کو رات کو سونا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنا آسان کیا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو تمہارے لیے پردے والی بنایا، لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن بنایا ہے کس کے لیے؟ معاش کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا ایک قاعدہ، ایک کلیہ اس کو بیان کیا ہے کہ بندہ، انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ دن میں کام کرے اور رات کو آرام کرے تو وہ ایک فطرت سلیمہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ رات کو آرام کرے، پھر جاگے اور جاگنے کے بعد اٹھ کر عبادت کرے تو سبحان اللہ، اس کے بارے میں تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ رات کی نیند کر لینے کے بعد، اٹھنے کے بعد اب نماز پڑھنا، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ وہ نماز تہجد ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ادا فرمائی کہ وصلو، اس وقت نماز پڑھو، اس وقت نماز پڑھو کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں۔ تو وہ رات کے آرام کے بعد، اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کے لیے بنایا، اور اس خوبصورت قاعدے کو یہاں سورہ نبا میں بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط، پروردگار عز و جل نے 7 مضبوط کیا بنائے؟ چنائیاں چنی، یعنی 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اس آسمان میں ایک نہایت ہی چمکتا چراغ رکھا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ایک نہایت چمکتا ہوا چراغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، جسے تم سورج کہتے ہو، جو ساری دنیا کو جگمگاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں سے زور کا پانی اتارا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرات کہتے ہیں بادلوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں میں یہ صلاحیت رکھی کہ مَاءً ثَجَّاجًا، زوردار پانی اترتا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا پیدا فرماتا ہے؟ حَبًّا وَنَبَاتًا، دانے اور اناج اور سبزہ پیدا فرماتا ہے۔ حب کہتے ہیں دانوں کو، اور نبات کہتے ہیں سبزے کو۔ تو اس بارش کی وجہ سے اناج بھی پیدا ہوتا ہے، گندم پیدا ہوتی ہے، اسی بارش کی وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کرنے والا، مگر بارش کو سبب بنایا کیونکہ یہ عالم اسباب ہے۔ وَنَبَاتًا، اور اللہ تعالیٰ سبزہ پیدا کرتا ہے۔ بارش کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی خوبصورت سما ہوتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور اللہ تعالیٰ نے گھنے باغات بنائے۔ الفاف یعنی یوں سمجھیں کہ کسی چیز کو اگر آپ لپیٹتے چلے جائیں تو یہ لفافے بہت سارے ہو جائیں تو الفاف کہلاتے ہیں۔ اور جنات، یہ جنت کی جمع ہے جس کو باغات کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھنے باغات بنائے جس میں بہت سارے درخت ہیں، بڑا سبزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو کیوں بیان فرمایا یہاں کہ مشرکو تم اس بات میں الجھ رہے ہو کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور تم اس بات میں الجھ رہے ہو کہ کیا ایسی بھی کوئی ذات ہے جو ہمیں ہمارے وصال کے بعد اور ہمارے انتقال کے بعد ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، اپنی تخلیق کو اور اپنے ارد گرد کو دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ تمہارا سونا، سونے کے بعد اٹھنا، اور اس سونے سے آرام حاصل کرنا،
اور تمہارے جوڑوں کا پیدا ہونا، اور تمہارے لیے تمہاری بیوی میں انسیت ہونا، تمہاری بیوی کے لیے تم میں انسیت ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو انسان ان نعمتوں کو خود کبھی بھی زندگی بھر بھی، ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تو ان نعمتوں کو خود وجود میں نہیں لا سکتا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو جو ان تمام نعمتوں کے دینے پر قادر ہے، تو کیا وہ قیامت کے قائم کرنے پر اور قیامت کے دن سوال کرنے پر اور یوم جزا کے قیام پر قادر نہیں ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جو یہ اتنا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ اس سے بہت کچھ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اب وہ نقطہ عروج پر لا کر کہ یہ اور پھر اس کے بعد جو بتانا مقصد ہے وہ کیا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، اور وہ جو وقت ہے قیامت کا، تو اسی وقت میں قیامت آ کر رہے گی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم سب کے سب فوج در فوج چلے آؤ گے، ایک ایک قبر کھلے گی، اور ہر قبر سے روایتوں میں آتا ہے 70 مردے کھڑے ہوں گے، ساری دنیا کی قبروں میں سے لوگ نکلیں گے، جن کی لاشیں سمندروں میں ہیں وہاں سے نکلیں گی، جہاں پر بھی جس کی لاش ہے، انسان نے اس دنیا میں جو جسم پایا ہے اسی جسم کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا۔ یہ تصور غلط ہے کہ قیامت کے دن اسے کوئی بالکل ہی نیا، اس کو نیا جسم دے دیا جائے گا۔ وہی جسم جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، مرنے کے بعد بھی، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے ذرات باقی رہتے ہیں، اور اسی پر بنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے جسم عطا فرمائے گا، تو وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ جسے وہ تکلیف محسوس کر سکے، جس میں وہ جزا و سزا کا احساس ہو، اور اسی روح کے ساتھ جو دنیا میں اس کے پاس تھی، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اور وہ حاضری کیسی ہوگی؟ فتأتون افواجا، اب فوج در فوج لوگ آئیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھولا جائے گا، اور آسمان جب کھولا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ فکانت ابوابا، دروازے ہو جائیں گے، یعنی اتنا آسمان کھلے گا کہ گویا کہ آسمان ہی دروازے ہو گئے۔ جب دروازہ کھل جاتا ہے تو دروازہ نظر نہیں آتا بلکہ اندر کا منظر نظر آتا ہے، تو آسمان کھل جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ آپ تصور کریں، آج وہ پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں، جن کے ہلنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہل بھی نہیں سکتے، وہ پہاڑ کے جن کو دیکھ کر ہم مضبوطی کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی پہاڑ جیسا ہے، ہم کہتے ہیں تمہارے حوصلے پہاڑوں جیسے بلند اور مضبوط ہونے چاہیے۔ وہ پہاڑ کی زندگی میں جن کو ہم نے 1 سینٹی میٹر بھی ہلتے ہوئے نہیں دیکھا، قیامت کے دن وہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، فکانت سرابا، جیسے چمکتی ہوئی ریت اور پانی کا دھارا۔ جس طریقے سے ریت اڑتی ہے، جس طریقے سے دھول اڑتی ہے، جس طریقے سے اون اڑتی ہے، روئی کی جو اون ہوتی ہے، آپ کبھی ہوا میں اس کو نکالیں تو بلکہ ہوا نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو کہیں مثال دی گئی ہے کہ وہ پہاڑ اون جیسے ہوں گے، کہیں پہ مثال دی گئی ہے کہ وہ پہاڑ ریت ہو جائیں گے، کہیں مثال دی گئی ہے کہ وہ جناب دھواں ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ اڑ رہے ہوں گے۔ تو وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلائے جائیں گے، اور ایسا ہوگا کہ چمکدار ریت یا پانی کا دھارا۔ ان جہنم کانت مرصادا، اب مشرکین کو، کفار مکہ کو پہلے اس بات کا احساس دلایا گیا کہ قیامت آنی ہی آنی ہے، پھر جب قیامت آئے گی تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی اس کا بیان، اور اب اس قیامت کے دن کی جو صورتحال ہوگی اس میں تمہارا کیا حصہ ہے وہ سنو۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم، کانت مرصادا، جہنم طاق میں ہے یعنی انتظار میں ہے، جہنم اپنے جہنمیوں کے انتظار میں ہے، جنت جنتیوں کے انتظار میں ہے، جہنم جہنمیوں کے انتظار میں ہے۔ للطاغین مآبا، اور یہ جہنم کن کے لیے ہے؟ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور لابثین فیہا احقابا، اور اس جہنم میں ان کو مدتوں تک رہنا ہے۔ لابث کہتے ہیں رہنے والے کو، لابثین فیہا، اس جہنم میں وہ رہیں گے، احقابا، بڑی طویل مدت تک رہیں گے، اور کفار تو ہمیشہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی نہ نکلیں گے۔
لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ہی اس جہنم میں ٹھنڈک ہوگی، نہ ٹھنڈک کا مزہ پائیں گے، اور نہ ہی کچھ پینے کو انہیں دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا پینے کو؟ الا حمیما وغساقا، انہیں کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ یہ پینے کو دیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، جہنم کی سزا اتنی سخت ہے، اتنی جہنم اتنی دردناک ہے، پھر جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں اگر بات کریں تو جہنم کی آگ کو اتنا جلایا گیا کہ اس کا وہ سیاہ ہو گئی۔ آج دنیا کی آگ ہمیں لال دکھتی ہے یا پیلی دکھتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کو اتنا جلایا گیا کہ وہ آگ کالی ہو چکی ہے، اس میں کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جلانے کے اگر بات کریں تو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ خطرناک ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلاتی ہے وہ جہنم، کہ جس میں جب کفار کو ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وہ لوگ بھی کہ جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، ان کا حال بھی یہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اور جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کا بھی حال بہت خطرناک ہوگا۔ خدا کی قسم ہم لمحے بھر کا بھی عذاب جہنم نہیں سہ سکتے، اسی لیے پروردگار کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، یہ جہنم کا جو عذاب ہے یہ بڑا سخت ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے، اور جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ سورہ معارج میں یا سورہ حاقہ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملا وہ کہے گا ہائے مجھے نامہ اعمال نہ ہی دیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی میرا قصہ چکا جاتی، یعنی ابھی ابھی مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں۔ حالانکہ موت کا ایک ایک جھٹکا 70 تلوار کی واروں سے زیادہ خطرناک اور سخت ہے، مگر وہ قیامت کے دن کی ہولناکی دیکھ کر بندہ تصور کرے گا اور تمنا کرے گا کہ اے اللہ دوبارہ مجھے موت دے دے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی میرا قصہ چکا جاتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے کچھ کام نہ آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب کا سب زور جاتا رہا۔ ارشاد ہوگا خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے اور اسے توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اسے ایسی زنجیریں پہناؤ کہ جس زنجیروں کی جو لمبائی ہے وہ 70 ہاتھ ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہ لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دلانے میں رغبت نہیں کرتا تھا، مسکین کو کھلانے کا اس کو کوئی شوق نہیں تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج یہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، آج یہاں اس کا کوئی شفیع نہیں ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور جہنمیوں کے لیے کھانے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دوزخیوں کا پیپ۔ آپ تصور تو کریں، ہم اپنے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے کو چاٹ نہیں سکتے، اپنے جسم سے نکلنے والے پیپ کے قطرے کو ہم کس تصور سے دیکھتے ہیں، کس آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ اپنے پیپ کو آدمی چاٹنے کا یا زبان لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دوزخ کے اندر کفار بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، فساق بھی ہوں گے، جلتی ہوئی آگ ہوگی، اور لوگ تصور کریں کہ آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور وہ جلنے کی وجہ سے اس کے جسم سے پیپ اور خون نکل رہا ہے، ہمیں دیکھنا پسند نہیں ہے تو اس کو پینے کا کیسے خیال کر سکتے ہیں؟ اتنا خطرناک عذاب، اور یہ ہے کس کے لیے؟ ولا طعام الا من غسلین، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے دوزخیوں کا پیپ۔ اور جو سورہ نبا میں ہم جن آیتوں کو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الا حمیما وغساقا، انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ دیا جائے گا۔ تو بندہ سوچے کہ چلو پانی تو ملے گا نا، ہم وہ پانی پینے کا کوئی، ہم تو کیا بلکہ کوئی انسان وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن جہنم میں جو جہنمیوں کو پانی کا پیالہ دیا جائے گا، وہ جو کھولتا ہوا پانی کا پیالہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کا کھولنا اور اس کی گرمی کیسی ہوگی؟ اتنا گرم پانی ہوگا کہ جب وہ
پیالہ منہ کے قریب لایا جائے گا تو ابھی پینا تو بہت دور کی بات ہے، اس پانی کی گرمی کی وجہ سے انسان کے چہرے کی کھال اور اس کے چہرے کا گوشت یہ سب پگھل کر اس پیالے میں گر جائے گا. اتنا سخت وہ گرم پانی کا پیالہ ہوگا جو دوزخیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. پہلے انہیں کانٹے دار شاخیں دی جائیں گی، ایک لکڑی ہوگی کہ جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، وہی کھانے کے لیے. اب انہوں نے سالوں سے کچھ نہ کھایا ہوگا تو شدید بھوک ہوگی، پھر جب وہ کھائیں گے تو پانی مانگیں گے، جب پانی مانگیں گے تو وہ پانی دیا جائے گا کہ پیالہ جب ان کے منہ کے قریب جائے گا تو ان کے اپنے ہی منہ کی کھال اور گوشت یہ سب بہہ کر اس پانی کے پیالے میں گر جائیں گی. اتنا گرم وہ پانی ہوگا. الامان والحفیظ. اللہم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. تو الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا پیپ انہیں دیا جائے گا جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا، جیسی دنیا میں کی ہے تو ویسی سزا تو ملے گی. کیا ان کا قصور کیا تھا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ یہ حساب کا خوف نہیں رکھتے تھے، یہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. انہیں یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ ان کو سوچ ہی نہیں تھی کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اٹھنے کے بعد حساب بھی دینا ہے. میرے وہ لوگ، وہ بھائی، وہ دوست، وہ احباب یقیناً مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور قیامت کے دن کو مانتے بھی ہیں کہ قیامت آئے گی، مگر زندگی گزارنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ گویا کہ اٹھنا ہی نہیں. جس بندے کو حساب دینا ہو تو اس کی زندگی گزارنے کا انداز اور ہوتا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات کرتی ہیں. قرآن پاک کی آیات میں یہ بار بار آتا ہے کہ حساب دینے والوں کی زندگیوں کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا، جنہیں حساب کی امید نہیں، حساب کا خوف ہی نہیں ہے، جنہیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے حساب دینا ہے، ورنہ تو زندگی ایسے نہ گزارتے. تو ان کا یہ قصور کہ حساب کا خوف نہیں اور حساب دینے کی امید نہیں اور حساب کا تصور خیال نہیں، اس سزا، اس عمل کی سزا یہ ہے جو پیچھے آیتوں میں بیان ہوئی. اور ان کا دوسرا قصور یہ کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، اور یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. سن لو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. کل شیء، ہر چیز، احصیناہ کتابا، ہم نے لکھ کر شمار کر رکھی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کا سب لکھا ہے. جو تم اکیلے میں کرتے ہو وہ بھی لکھا ہے، جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو وہ بھی لکھا ہے، جو تم دھوکے دیتے ہو وہ بھی لکھا ہے، جو تم گالیاں دیتے ہو وہ بھی لکھا ہے، جو تم کسی کو ستاتے ہو وہ بھی لکھا ہے، جو بد امنیاں پھیلاتے ہو وہ بھی لکھا ہے، جو کسی کو ڈراتے ہو دھمکاتے ہو وہ بھی لکھا ہے، جو چوریاں کرتے ہو وہ بھی لکھا ہے. جو کچھ دنیا میں کیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز ہم نے لکھ کر رکھی ہے. ہر چیز پروردگار عز و جل نے لکھ کر رکھی ہے. اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم مردوں کو جلائیں گے بھی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، تو جو موتا ہیں، مردے ہیں، ان کو ہم جلائیں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا وہ بھی لکھا ہے، ان کے آثار بھی لکھے ہیں، اور جو کچھ آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. تو بالکل بھی آدمی یہ خیال میں نہ رہے کہ بھلا دیا جائے گا، ہرگز نہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز ہم نے لکھ کر شمار کر رکھی ہے. فَذُوقُوا، تو اب چکھو. فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کچھ بھی نہ بڑھایا جائے گا مگر عذاب، صرف عذاب ہی عذاب بڑھتا جائے گا. جب تم بولو گے کہ ہم پر رحم کرو، ہمیں جہنم سے نجات دو، ہمیں جہنم سے نکالو، تو ہم کچھ بھی تمہیں نہ دیں گے سوائے یہ کہ تمہارا عذاب اور بڑھا دیں گے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو کہ ہم تمہارا عذاب اور بڑھاتے جاتے ہیں. اور رکوع مکمل ہوتا ہے، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اور عام طور پر جب رکوع مکمل ہوتا ہے تو ایک چیپٹر یا ایک بات یا ایک ڈسکشن یا ایک، سمجھیں کہ ایک بات مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور اب آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں تک تھا جہنمیوں کا ذکر.
پچھلی چند آیتوں سے لے کر، اگر آپ آیت نمبر 31 سے لے کر اور یہاں تک 21 سے لے کر یہاں تک دیکھتے ہیں تو اب اس کے بعد ان للمتقین مفازہ سے ظاہر قیامت کے دن صرف کفار اور منافقین و فساق تو نہیں ہوں گے نا، ایمان والے بھی ہوں گے، تقوی والے بھی ہوں گے، اور قیامت کا بیان ہے۔ تو اب تقوی والے نیک لوگ، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا سنیے، اور دل ہی دل میں دعا کرتے جائیں کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا، پروردگار ہمارا شمار ان میں کرنا۔ وہ کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان للمتقین مفازا، بے شک جو تقوی والے ہیں وہ تو کامیابی کی جگہ میں ہوں گے۔ حدائق و اعنابا، وہ باغات میں ہوں گے۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے، حدائق تو وہ جنتوں میں ہوں گے، و اعنابا اور انگور ہی انگور ہوں گے، و قواعب اترابا اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان حوریں انہیں دی جائیں گی، وقواعب اترابا، اٹھتے جوبن والیاں۔ یہ عام طور پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح ترجمہ کیا کہ جس طریقے سے جب عورت جب جوان ہوتی ہے تو اس کی ایک خوبصورتی جو ہوتی ہے اور ایک شباب ہوتا ہے جس میں مرد کی رغبت ہوتی ہے، وہ جو عمر ہے اسی عمر کی خواتین حوروں کی شکل میں انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک تقوی والے کو جنت میں دی جائیں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے جام دیے جائیں گے۔ جام تو ہوں گے مگر وہ جام بھی چھلکتے ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور نہ ہی اس جنت میں لا يسمعون فيها لغوا، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ بیہودہ بات سنتے تو مزہ نہیں آتا نا۔ تقوی والے اگر دنیا میں بھی بیہودہ بات سنتے ان کو مزہ نہیں آتا، کوئی گالی سنتے مزہ نہیں آتا، کوئی شور شرابہ سنتے مزہ نہیں آتا، کوئی جھٹلا دیتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو مزہ نہیں آتا، کوئی دل دکھاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو جنت ہے یہ وہ مقام ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ ہی وہاں کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی جھٹلانا سنیں گے، کہ کوئی ان کو جھڑکے گا نہیں، کوئی جھٹلائے گا نہیں۔ آج اہل ایمان کو بہت ساری جگہوں پہ جھٹلا دیا جاتا ہے، ان کا دل دکھایا جاتا ہے، مگر قیامت میں جنت وہ مقام ہے کہ جس میں جھٹلانا نہیں ہے، جن میں تکذیب نہیں ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ ہے وہ صلہ تمہارے رب کی طرف سے اور نہایت ہی کافی عطا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں صلہ دیا ہے اور تمہیں جزا دی ہے عطاء حسابا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عطائیں ہیں تمہارے لیے۔ وہ پروردگار رب السماوات والارض، جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمانوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، الرحمن، وہ رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کا تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا، لا یملکون منہ خطابا، کسی میں یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں بات کر سکے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اذن اور اجازت عطا فرمائے، کیونکہ پروردگار عز و جل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جہاں رحمان و رحیم ہے وہیں وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ تو قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت قہاریت کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا۔ اللہ اکبر، کوئی بھی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس دن نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ کوئی بھی آگے بڑھ کر بات نہیں کر رہا ہوگا۔ ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، جس کا بیان میں پہلے بھی کر چکا ہوں، مگر یہاں صورت میں کیا بیان ہوا وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بات کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا تو ہوگا کیا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور تمام کے تمام فرشتے، والملائکۃ صفا، اور فرشتے بھی صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، مگر بات کوئی نہیں کر رہا ہوگا، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ کہ جو جسے رحمان عز و جل اذن اور اجازت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے جس کو پروردگار عز و جل اذن بھی دے گا اور اجازت بھی دے گا۔ اب تک تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہوگا، کسی کی مجال نہیں ہوگی، مگر خود اللہ نے فرمایا کہ ہے ایک ذات، الا من اذن له الرحمن، وہ جسے رحمان اذن دے، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح کہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری،
پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے دامن میں آئیں گے اور آپ علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کریں گے کہ آپ ہی سفارش کیجئے، آپ ہی رب کی بارگاہ میں فریاد کیجئے، اور نبی پاک علیہ السلام جواب دیں گے کہ انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، اور پھر آپ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ کریں گے، اور ایک ایسا سجدہ کریں گے جو طویل سجدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے، ساری مخلوق کھڑی ہے، اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، جنہیں اللہ نے مقام محمود عطا کیا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جو سب سے محبوب اور محمود شخص ہے، سب سے زیادہ جو ویلیویبل پرسن ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں رب کریم عز و جل کی رضا کے لیے، اور آپ اللہ تبارک و تعالی اس حساب و کتاب کو شروع کرے، اس کے لیے یہ سجدہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ سجدہ اتنا طویل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، فشفع تشفع، آپ جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہے سورہ نبا کی آیت کے الا من اذن له الرحمن، ایک قاعدہ کلیہ تو اللہ نے بتا دیا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو فرشتے بھی کھڑے ہیں، جبریل امین بھی کھڑے ہیں، سب کے سب کھڑے ہیں، مگر طاقت کسی کی نہیں ہے، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ جسے رحمان عز و جل اذن دے، تو جسے رحمان کا اذن ہوگا وہی بات کرے گا، وقال صوابا، اور اس نے ٹھیک بات کہی، ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ اب ان آیتوں کو سننے کے بعد، اس جہنم کے ذکر کو سننے کے بعد، اس جنت کے ذکر کو سننے کے بعد، قیامت کے آنے کا یقین ہو جانے کے بعد، جہنم کی ہولناکی کا تصور کر لینے کے بعد، اور جنت کے مزے جو متقیوں کے لیے ان کو سمجھ لینے کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، اب بھی غور نہیں کرو گے اور اب بھی نصیحت نہیں لوگے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، یعنی اب تو سب کو لینی چاہیے، اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں جو نزدیک آ گیا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے بھیجا ہے، اور وہ عذاب جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ قیامت کے دن کا آنا ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا، اور وہ جو ایک عذاب جو آنے والا ہے ہم اس سے عنقریب تم کو ڈرا رہے ہیں، اور یوم ینظر المرء، جب وہ قیامت کے دن آ جائے گا تو یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان نے جو کچھ آگے بھیجا ہے قیامت کے دن کے لیے وہ سب کا سب اپنی نظروں کے سامنے دیکھے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش، ہائے کہ میں مٹی ہی ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش مجھے دنیا میں آنا ہوا ہی نہ ہوتا، نہ میں دنیا میں آتا، نہ میں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتا، اور نہ ہی میں کافر ہوتا، اور نہ ہی یہ عذاب ہوتا، نہ ہی حساب ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش کاش میں مٹی ہوتا۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنا کچھ ہے، کتنے مزے ہیں، کتنے لطف ہیں، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود جب جہنم کے عذابات دیکھے گا اور ہولناکیاں دیکھے گا اور رب کی ناراضگی دیکھے گا اور صفت قہاریت کا جلوہ دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور ہم مسلمانوں کو اللہ کی رحمت سے جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مبارک کتاب عطا فرما دی، اور قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جس کی برکت سے ہم نے یہ جان لیا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ آنے والا ہے، اور اس کی تیاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم سے بڑا بدنصیب کون کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں ڈرانے والوں نے نہیں ڈرایا، کیا تم نے بتانے والوں نے نہیں بتایا، تو بندہ کیا جواب دے گا؟ بتایا تھا مگر ہم نے تو اگنور کر دیا، ہم نے تو نہ مانا، ہم نے سوچا چلو جو سب کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا، تو پھر اس سے بڑی بدنصیبی اور بے وقوفی کی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھے اور لوائے الحمد کے سائے میں جگہ نصیب کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، قرب مصطفیٰ نصیب ہو، آب کوثر کا پیالہ عطا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا ہو، ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوں۔ یہی قیامت کا دن ہے۔ کسی کے لیے یہ ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور کسی کے لیے یہ ایک دن اتنی دیر کا دیر ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعت نماز آپ 4 سے 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہو۔ یہی ایک دن کسی کے لیے 50,000 سال کا دن ہے، اور یہی ایک دن کسی کے لیے 4 رکعت نماز پڑھنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھوں میں شامل کرے اور اپنے عرش کے سائے میں پروردگار جگہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہی ہماری بے حساب مغفرت فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ الہی اس جہاں میں بھی تو ہم سے راضی ہو، اور جب ہم عالم برزخ میں ہوں پروردگار تو ہم سے راضی ہو، اور قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں کہ پروردگار تو ہم سے راضی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے، تیرے عرش کے سائے میں جگہ ملے۔ وہ دن جس دن لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، جس دن لوگوں کے حال برے ہوں گے، الہ العالمین اس دن ہم پر اپنا خاص کرم فرمانا۔ جس دن زبانیں پیاس سے باہر ہوں، سینے تک لٹک رہی ہوں، اس دن ہمیں آب کوثر کا وہ پیالہ نصیب کرنا جس کے بعد کبھی پیاس نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نصیب کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ نصیب کرنا، اور جنت الفردوس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا کرنا۔ الہی ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے یا رب، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، اور جن کی تکلیفیں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے، اور بے چینوں کو چین دے، بے سکونوں کو سکون دے یا رب۔ جو جس چیز کے سوالی ہیں عافیت و سلامتی کے ساتھ، خیر کے ساتھ انہیں وہ نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار، سب پر اپنا خاص کرم کر۔ الہی ہمارے والدین پر اپنا کرم فرما، ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کو سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو آباد رکھ، سلامت رکھ، سب کو خوشیاں نصیب ہوں، سب تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ اے اللہ، ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں سے، آفتوں سے بچا اور ہمیشہ ہماری حفاظت فرما۔ رزق حلال طیب واسع عطا فرما اور حرام سے بچا۔ اور جتنے اس وقت درس میں شریک ہیں مولا، سب کی دلی جائز تمنا ہے، مراد حاجتیں پوری کر یا رب۔ سب کی اور ان کے صدقے ہماری ہے اللہ، بے حساب مغفرت فرما۔ ان سے بھی راضی ہو، ہم سے بھی راضی ہو یا رب، ہم سب سے راضی ہو، اور اپنی رضا ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اہل جنت کی جو الہی جو فہرست تیار ہو اس میں ہمارا نام ہو، اور جو اہل دوزخ کی جو فہرست ہو جہاں ان کے نام لکھے جائیں تو نہ ہمارا نام ہو، نہ ہمارے خاندان میں سے کسی کا نام ہو۔ پروردگار، ہمیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے خاندان والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، آبا و اجداد کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب ہو، خوشیاں نصیب ہو۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، اس دنیا میں جتنی سانسیں ہماری لکھی ہیں، جتنی باقی ہیں، تجھے راضی کرنے میں گزریں، نیک کاموں میں گزریں۔ پروردگار، نور قرآن میں گزریں، نور قرآن سے ہمارے سینے معطر و منور ہوں، ہمارے ذہن منور ہوں۔ اے اللہ، ہماری زندگیاں منور ہوں، ہمارے سینے منور ہوں، ہمیں نور قرآن کی یہ مبارک روشنی ہمیشہ ملتی رہے۔ الہ العالمین، ہمیں اخلاص کا خوگر بنا۔ اے اللہ، نیک اعمال کی بھی سعادت دے اور اخلاص کی توفیق دے، تہجد کی لذت دے، اشراق چاش کی سعادت دے، عبادت کی حلاوت دے یا رب، سجدوں کی لذت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ بدھ کو درس حدیث کا سلسلہ ہوگا، مشکاۃ شریف سے احادیث کا درس جاری ہے، اسی وقت پر 10:10 پہ انشاءاللہ بدھ کو درس حدیث اور پیر کو درس قرآن۔ ضرور آپ سب بھی شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے سینوں کو ہمیشہ منور رکھے، منور فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین جزاک اللہ۔